بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے مسائل بہشتی دیور. صفحہ نمبر ہے 240. یہ ہمیں ابھی انٹرنیٹ میں پرابلم آ گئی تھی، اس کی وجہ سے ذرا زیادہ دیر ہو گئی. تو صفحہ نمبر 240 ہے 240 مسائل بہشتی دیور. ہم دیکھ رہے تھے خرید و فروخت کے احکام میں. اب ہے آگے باب نمبر 30واں باب. جی تھوڑا سا یہ غلط ہو گیا. صفحہ نمبر ہے 232 ہے. ہم شیئرز کے حقیقت وغیرہ پڑھ رہے تھے. تو صفحہ نمبر 232 ہے. اولاً تو یہ شیئرز کی حقیقت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اولاً یہ شرکت املاک ہے، پھر عقد اجارہ ہے. شرکت املاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے چند دوستوں نے مل کر پیسے ملائے اور پیسے بس ملا دیے. پہلے بزنس کرنے کا مائنڈ نہیں ہے ہمارا، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بزنس کا مائنڈ تو ہے لیکن شریعت نے جو ہم نے بزنس کے مائنڈ سے پیسے ملائے ہیں، شریعت نے اس مائنڈ کو معتبر نہیں مانا اور ہمارا جو بزنس کا پوائنٹ تھا وہ ختم ہو گیا، وہ کینسل مانا. جو ہم آپس میں ایگریمنٹ کر رہے تھے اس میں ہم نے شریعت کے جو یعنی ذمہ داریاں ہیں، شریعت کے تقاضے ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو پورا نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے. ایگریمنٹ کینسل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمارے اپنے مشترکہ ملکیتی چیزیں برقرار رہ جاتی ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. یہ شروع میں یہ ذکر کیا کہ یہ شرکت املاک ہے. اگرچہ چند دوست چند لوگ مل کر پیسے تو ملاتے ہیں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن وہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے جو پیسے ملاتے ہیں وہ وہ پیسے وہ سودا کینسل شمار ہوتا ہے، اور کینسل ہونے کی وجہ سے وہ پھر ویسے ہی اپنے مشترکہ مال پڑے رہتے ہیں. اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ جیسے چند دوستوں نے مل کر اپنے لیے ایک بوری چاول خریدی اور سب نے ایک جگہ پہ رکھی ہوئی تھی، سب کی بوریاں ایک ہی جگہ پڑی ہوئی تھی. اللہ کا کرنا کسی بھی وجہ سے سب کی بوریاں پھٹ گئیں اور سارے چاول مکس ہو گئے. اب کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا چاول یہ والا تھا، تمہارا چاول یہ والا ہے؟ اگر بوری علیحدہ علیحدہ ہوتی، اس پہ کوئی نمبر لگا ہوتا، مثلا ہر ایک نے اپنا اپنا نمبر بھی لگایا ہوا تھا، لیکن وہ تو بوری علیحدہ علیحدہ ہوتی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ میری بوری ہے، تمہاری بوری ہے، تم اپنی بوری کو اپنے سے پکڑو، تمہاری بوری کھلی ہماری نہیں کھلی. لیکن جب سبھی کی کھل گئی، سب کے چاول مکس ہو گئے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے چاول ہیں وہ اس کے چاول ہیں؟ تو یہ پھر کہلاتا ہے کہ یہ جب سب کی مشترکہ ملکیت ہو گئی تو اس کو شرکت املاک کہتے ہیں، مشترکہ ملکیت. اور اس مشترکہ چاول کو اٹھا کے اگر ہم اس کے اوپر پھر ہم ڈیل شروع کریں، اس کے اوپر کوئی کام شروع کریں، تو اس کے احکامات علیحدہ ہوتے ہیں. اور شروع میں ہم بزنس کے پوائنٹ سے ہی پیسے اکٹھے کرتے ہیں تو اس کے احکامات علیحدہ ہوتے ہیں. تو خیر، تو ہم جو اس کی انالیسس کرتے ہیں اس کے مطابق یہ پہلے شرکت املاک ہے، پھر عقد اجارہ ہے. عقد اجارہ ہے. عقد اجارہ ایسے ہوتا ہے کہ جو کمپنی کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، سارے انویسٹر مل کر گویا کہ ان کو اپنا یوں کہہ لیجئے ایک اونچے درجے کا ملازم کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے، مینیجر وغیرہ رکھ لیتے ہیں کہ تم ہمارے سرمایہ پہ کام کرو. تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب ایک کمپنی قائم کی جاتی ہے تو ابتداً چند سرمایہ دار جو ترقی دینے والے حصے دار کہلاتے ہیں، جو معاشیات کی اصطلاح میں ان کو ترقی دینے والے حصے دار کہتے ہیں، ایک سکیم مرتب کرتے ہیں اور قواعد و ضوابط متعین کر کے
متعلقہ سرکاری محکمے سے اپنی اسکیم کی اور اپنی کمپنی کی رجسٹریشن کراتے ہیں۔ اسی طرح پھر کسی معتبر بینک سے یہ ضمانت حاصل کی جاتی ہے کہ اگر عوام سے پیش کردہ حصص پر سرمایہ فراہم نہ ہو سکے تو بینک اتنے اتنے حصے خریدنے کو تیار ہے۔ پھر بینک کو پیشکش کرتے ہیں کہ ہم نے سرکاری محکموں سے اپروول لے لی ہے، یہ ہم اسکیم بنا رہے ہیں، یہ ہمارا پروجیکٹ لگے گا، یہ سارا کچھ ہوگا، تو اگر لوگوں نے حصص نہ خریدے، شیئرز نہ خریدے، تو پھر تم خرید لو گے، تو بینک آمادہ ہو جاتا ہے۔ رجسٹریشن کے بعد اشتہار کے ذریعے کمپنی میں شیئرز حصص کی صورت میں شرکت کی کھلی اور عمومی پیشکش کی جاتی ہے۔ پھر وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے شیئرز خرید لیں، ہم بہت بڑا پروجیکٹ یہ لگانے لگے ہیں۔ تو کمپنی میں کبھی پہلے سے موجود کمپنی بھی اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے عوام کو سرمایہ کاری کی کھلی پیشکش کرتی ہے۔ خواہش مند لوگ اپنی اپنی قوت کے مطابق کم یا زیادہ حصے خریدتے ہیں۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ مثلاً 1000 روپے کا 1000 کا حصہ بنا دیا، 10,000 کا حصہ بنا دیا، جیسے گورنمنٹ کے کہہ لیں ضوابط و قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے شیئرز بنا دیتے ہیں، حصے بنا دیتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کرنا ہے، فرض کیجئے اس پہ 1 ارب روپیہ لگنا ہے، تو 1 ارب روپے پہ کی انویسٹمنٹ سارے لوگ کریں، تو اب لوگ کس طرح سے انویسٹمنٹ کریں؟ ایک ہی بندہ 1 ارب روپے لے آئے؟ نہیں، اس کے بجائے یہ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے 10,000 روپے کے یونٹس بنا دیتے ہیں کہ آپ جو بندہ بھی 10,000 روپے کا ایک یونٹ خریدے گا وہ 1 ارب روپے کے پروجیکٹ میں 10,000 روپے کے حساب سے پارٹنر بن جائے گا۔ بہت چھوٹا سا پارٹنر بنے گا لیکن بن جائے گا۔ اب خریدنے والے کوئی ایک ہی یونٹ خریدتے ہیں، کوئی 10 یونٹ خریدتے ہیں، کوئی 100 یونٹ خرید لیں گے، کوئی 50 یونٹ خریدیں گے، جس نے جتنے یونٹ خریدنے تو وہ خرید لیں۔ تو ان کو شیئرز کی یا حصص کی خرید و فروخت کہلاتے ہیں، یہ پھر وہاں پہ فروخت ہوتے ہیں۔ تو خواہش مند لوگ اپنی اپنی قوت کے مطابق کم یا زیادہ حصے خریدتے ہیں۔ اس طرح سے حصص کے شیئرز کے خریداروں اور ابتدائی سرمایہ کاری کرنے والوں کا سرمایہ مل کر مشترکہ ہو جاتا ہے اور شرکت املاک کی صورت بن جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ بظاہر تو یہ حصص کی شیئرز کی خرید ہوتی ہے، لیکن در حقیقت یہ مختلف لوگوں کا اپنے سرمایے کو اکٹھا کرنے کی صورت ہے۔ لوگ تو خرید بیچ رہے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو لوگ خرید بیچ رہے ہیں یا آپ کو انویسٹمنٹ کب دے رہے ہیں، لیکن ہم اگر اس کو دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ لوگ یہاں پر ہمیں پیسے جمع کرا رہے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم سے کوئی ہماری کمپنی کی کوئی پروڈکٹ نہیں خرید رہے، ہم نے کوئی چیز بنائی ہو اور وہ پروڈکٹ خرید رہے ہو، جو ہماری مشینوں کے اندر تیار ہوئی ہو وہ والی چیزیں خرید رہے ہو، ایسا نہیں ہے، وہ ہماری کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو کمپنی کے ڈائریکٹران اس سرمایہ میں کاروبار کرتے ہیں اور پھر کام پر اجرت وصول کرتے ہیں۔ جو کمپنی کے ڈائریکٹر شروع میں طے ہوتے ہیں نا، جو اسکیم بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، وہ پھر یا کبھی وہی ہوتے ہیں، کبھی باہر سے وہ کسی بندے کو رکھتے ہیں، جو بھی صورت ہو خیر، لیکن وہ اس سرمایہ میں ان کو طے کیا جاتا ہے کہ تمہیں ماہانہ اجرت دی جائے گی، انسینٹیوز دیے جائیں گے، تم اس سرمایہ کے اوپر کام کرو گے، جو کمپنی کے اخراجات کی مد میں شمار ہوتے ہیں۔ اجرت کمپنی کے اخراجات کی مد میں شمار ہوتی ہے۔ پھر جب نفع نکالنے کا ٹائم آتا ہے تو تمام اخراجات نکال کر جو نفع ہوتا ہے وہ شیئر ہولڈرز یعنی اصحاب حصص پر ان کے سرمایے کے تناسب سے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جس نے 1 ارب روپے کے سرمایے میں سے صرف 10,000 روپے لگائے اس کو اس کے 10,000 کا پروفٹ دے دیا جاتا ہے، جس نے 20,000 لگائے اس کو 20,000 کا پروفٹ دے دیا جاتا ہے، جس نے 1 لاکھ لگائے تھے اس کو 1 لاکھ کا پروفٹ دے دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پروفٹ تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن پروفٹ تقسیم کرتے تو ہمیشہ اسی وقت ہیں کہ جب سارے اخراجات نکال لیے جائیں۔ تو اخراجات نکالنے کے لیے جو کمپنی کا ڈائریکٹر ہوتا ہے جس نے اس سرمایے کے اوپر کام کیا اور اس پروجیکٹ کو چلایا ہے اس کو اس کی اجرت دی جاتی ہے۔ اجرت ظاہری بات ہے، اتنے بڑے پروجیکٹ کو چلانے کے لیے اتنا بڑا مینیجر آئے گا، اس کی تنخواہ بھی لاکھوں میں ہوتی ہے، اس کی تنخواہ کوئی ہزاروں میں تو ہوتی نہیں ہے، تو اسی حساب سے پھر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ کیا جاتا ہے، سرمایہ کو مثلا 10 روپے کے حصص کی صورت میں لیا جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ 10 روپے کی صورت ہوتی ہو اب بھی، پہلے تو 10 روپے کی صورت ہوتی تھی، اور نفع کو کل حصص پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ نفع جتنا ہوا، فرض کیجئے 1 ارب روپے کا سرمایہ جمع کیا گیا
اور سارے اخراجات نکول کر پتہ لگا کہ 10 کروڑ روپے نفع ہوا ہے، تو 10 کروڑ روپے کو سارے یعنی سرمایہ پر تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو اپنے سرمایہ پر اچھا کمپنی کے ڈائریکٹران کمپنی کے لیے اپنی جو خدمات فراہم کرتے ہیں اس پر تو وہ اپنی تنخواہ یا اجرت وصول کرتے ہیں. اور ڈائریکٹرز کے اگر اپنا ان کا بھی سرمایہ لگا ہوا ہے، انہوں نے بھی شیئر خرید رکھے ہیں اسی کمپنی کے، تو پھر ان کو اپنے سرمایہ پر نفع بھی ملتا ہے، ساتھ میں دوسرے حصے داروں کے ساتھ مساوی طور پر شریک ہوتے ہیں. وہاں پر جتنا نفع دوسرے کو مل رہا ہے شیئرز کے حساب سے، ان کو بھی شیئرز کے حساب سے، اپنے سرمایہ کے حساب سے ان کو بھی پروفٹ ملتا ہے. لہذا شرعاً یہ اجارہ یعنی اجرت پر کام کرنے کی صورت بن گئی ہے. اجرت یعنی اجارہ یعنی اجرت پر کام کرنے کی صورت بن گئی ہے. یہ شرکت پارٹنرشپ پر کام کرنے کی صورت نہیں ہے، اگرچہ عرف عام میں اس کو شرکت کہا جاتا ہے، اس کو پارٹنرشپ سمجھا جاتا ہے، لیکن پارٹنرشپ میں تو حصے دار ہوتے سارے سارے مل کے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. اور جب کسی کو ہم نے اپنا سرمایہ دے دیا تو وہاں پر وہ پارٹنرشپ نہیں رہتی، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا مینیجر ہے کہ ہم نے اپنے مینیجر کے حوالے اپنا سارا سرمایہ کر دیا، حوالے کر دیا کہ تم کاروبار کرو گے. اس میں تھوڑا سا فرق آتا ہے. فرق اس وجہ سے ہے، اگرچہ اس کو شرکت کہا جاتا ہے لیکن شرعی نقطہ نگاہ سے یہ شرکت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اجارے کا ہے. یہاں پر اتنی تفصیل تو نہیں ہے کہ یہ اجارے کا کیسے بنا، یہاں پہ پھر ایک علمی اعتبار سے آ جاتا ہے، مسئلہ آتا ہے جو مثلا دارالفتاؤں میں ہی بیٹھ کے بات ہوتی ہے، اس پر حوالے وغیرہ دکھائے جاتے ہیں. تو اگر کوئی چاہے تو ہم اس پر یعنی آرٹیکلز وغیرہ ہمارے چھپے ہوئے بھی ہیں. یہ تفصیلی یعنی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرکت کیوں نہیں ہے، پارٹنرشپ کیوں نہیں ہے، یہ اجارہ کیوں ہے. تو ہم اس پہ اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر نا عبارتیں دیکھی جاتی ہیں کہ اگر آپ کا ڈیلنگ کس میں شفٹ ہو رہی ہے، کہاں ٹوٹ گئی، ٹوٹ کے پھر کس دوسرے میں کس میں کیسے شفٹ ہو گئی، تو یہاں پر وہ پوائنٹ ہے. تو شیئرز کی خرید و فروخت کا حکم وہ تو پھر تفصیل علیحدہ ہے، ٹیکنیکل تفصیل. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ چاہے تفصیل کوئی سی بھی بنتی ہو، چاہے اجارہ بنے یا پارٹنرشپ بنے، جائز ہے کہ نہیں ہے. ایک عام لوگوں کے اعتبار سے تو یہی صورت سامنے ہوتی ہے. تو ہم اس کا حکم دیکھتے ہیں. شیئرز کی خرید و فروخت کا حکم. کمپنیوں میں عام طور سے دو خرابیاں پائی جاتی ہیں. کمپنیوں میں عام طور سے دو خرابیاں پائی جاتی ہیں. نمبر ایک، ڈائریکٹران وغیرہ کی اجرتیں مجہول ہوتی ہیں. ڈائریکٹرز جن کو یعنی ہم جو ہمارے مینیجر بنتے ہیں، جو ہمارے جن کے پاس ہم نے 1 ارب روپے سرمایہ ان کے حوالے کر دیا کہ وہ اس پروجیکٹ کو چلائیں گے، جو بھی پروجیکٹ ہم نے طے کیا تھا، تو پروجیکٹ کو ان کی اجرت مجہول ہوتی ہے. ان کی اجرت مجہول ہوتی ہے. ان کی تنخواہ کتنی ہوگی، یعنی معاملہ کرتے ہوئے علم نہیں ہوتا کہ وہ کتنی اجرت وصول کریں گے. اس کی کیا وجہ ہے، اس کی تفصیل اس میں یہ آگے یہ لکھی ہوئی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کی بنیادی تنخواہیں متعین ہوتی ہیں. یعنی فرض کیجئے کہ 5 لاکھ روپے پہ رکھا جا رہا ہے، 8 لاکھ روپے پہ رکھا جا رہا ہے یا 10 لاکھ روپے پہ رکھا جا رہا ہے، یہ تو بنیادی تنخواہ تو طے ہوتی ہے، لیکن ان کے بھتوں اور الاؤنسز کی مقدار پہلے سے متعین نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بھی اجرت ہی کا حصہ ہوتے ہیں. یعنی ان کے الاؤنسز نا وہ ان لمیٹڈ ہوتے ہیں. اس نے پیٹرول اپنی گاڑی کے لیے مانگا ہے، اپنی ذاتی گاڑی کی بات ہو رہی ہے، آفس کی گاڑی کی بات نہیں ہو رہی، تو پیٹرول کے کوئی لمٹ نہیں ہے کتنا پیٹرول لیں گے. ان کو موبائل کا خرچہ چاہیے تو موبائل کا خرچہ وہ کوئی لمٹ نہیں ہے کتنا لے لیں گے. اپنے گھر کا بجلی کا بل چاہیے تو کوئی پتہ نہیں ہے کتنا ہوگا، گیس کا بل کیا ہوگا. اور دوسرے انہوں نے باہر ممالک میں اپنے ذاتی سفر کرنے ہیں، بزنس کے سفر نہیں، باہر اپنے ذاتی سفر کرنے، تو کوئی پتہ نہیں اس کا کتنا بل آئے گا. وہ کتنا بل بنا کے لا کے کہیں گے کمپنی کو کہ یہ مجھے دے دو. تو وہاں پہ ان لمیٹڈ یہ کام ہوتا ہے. تو ہم ایک بندے کو ملازم رکھ رہے ہیں اور اس کی ملازم دیکھا جائے تو ہے تو ملازم ہی، بھلے وہ بہت اونچی پوسٹ پہ ہے، مینیجر ہے، لیکن ملازم جب ہم کسی کو رکھتے ہیں تو شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ ہمیں شروع میں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنے لے گا. اگر وہ بات کر رہا ہے وہ مینیجر کہ میں 10 لاکھ روپے آپ سے مہینے کی تنخواہ لوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ساتھ میں 10 لاکھ روپے مزید آپ نے دینے ہوں گے، میں نے سفر کرنا ہوتا ہے، میں نے یہ کرنا ہوتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں پتہ لگ گیا اس کو مینیجر کو رکھتے وقت ہی کہ ہم نے اس کو 20 لاکھ روپے دینے ہیں،
ٹھیک ہے یہ جائز ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ 10 لاکھ روپے تو میری بنیادی تنخواہ ہوگی، لیکن اس کے ساتھ میرے الاؤنسز وہ جتنے بھی ہوں گے آپ کو دینے پڑیں گے، تو اب کوئی پتہ نہیں کہ وہ کتنے بھی ہوں گے۔ وہ عین ممکن ہے کہ وہ کہیں کے کہیں پہنچ جائیں، اور کہیں کے کہیں خالی یہ نہیں کہ وہ کہیں کے کہیں پہنچ نہیں سکتے، وہ پہنچتے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں گے اگر یہ کمپنی کے جو وہ چھاپی جاتی ہے نا، ہر کمپنی اپنی کاپی یعنی اپنی کہہ لیں کہ پورا وہ حساب کتاب بناتی ہے، تو حساب کتاب بناتی ہے تو ڈائریکٹرز کو جو اجرت اور تنخواہ دی جاتی ہے نا، اس میں جو ان کے الاؤنسز اور ان کے دیگر اخراجات ہوتے ہیں بنیادی تنخواہ کے علاوہ، آپ اس کا فرق دیکھنا چاہیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پچھلے سال اس مد میں فرض کیجئے ان کو 1 کروڑ روپے دیے گئے، تو اگلے سال ان کو 2 کروڑ روپے دیے گئے، ممکن ہے اس سے اگلے سال ان کو 4 کروڑ روپے دیے گئے، تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے کہاں تک بات جائے گی۔ تو جب فرق آتا ہے اور کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی طے نہیں ہوتا کیا ہونا ہے، تو وہاں پر عقد اجارہ شریعت کہتی ہے ایسا عقد اجارہ جائز نہیں ہے۔ آپ لوگ جنہوں نے 10,000 روپے کا بھی شیئر خریدا ہے، وہ مالک ہیں اس پورے پروجیکٹ کے، انویسٹر ہے نا، ان کا سرمایہ ہے نا، ان کی یعنی چاہے کسی کا تھوڑا سرمایہ ہے کسی کا زیادہ سرمایہ ہے، لیکن مالک تو وہ اس کمپنی کا ہے جس کا سرمایہ لگا ہوا ہے۔ تو مالکان مل کر سارے کے سارے کسی کو اجرت پہ رکھ رہے ہیں، ملازم رکھ رہے ہیں، اور ملازم کی تنخواہ کیا ہے وہ کوئی پتہ نہیں، تو یہ تو پھر جائز نہیں ہوتا۔ لیکن تو اس لیے اوپر لکھا گیا کہ حالانکہ یہ بھی اجرت ہی کا حصہ ہوتے ہیں، ہم کسی کو ملازم رکھتے ہیں، ہم اس سے طے کرتے ہیں کہ ہاں تمہیں یہ سہولیات ملیں گی، تو سہولیات میں یہ نہیں کہ بالکل سہولیات کوئی طے ہی نہ ہو۔ کوئی دکاندار بھی یہ نہیں کرتا کہ کسی کو ملازم رکھ رہا ہے وہ کہے کہ کھانا تمہیں دیں گے، تو کھانے کا مطلب کیا ہے کہ تم ایک دن 1,000 روپے کا کھانا کھا لو، ایک دن 100 روپے کا کھا لو، ایک دن تم 5,000 کا کھانا کھاؤ، تو یہ تو کوئی نہیں ہوتا۔ وہ تو طے کرتے ہیں کہ تم نے کھانا بھی کھانا ہوگا تو 100 روپے کھانے کے حساب سے ملیں گے، عام ملازم رکھتے ہیں یا 200 روپے کھانے کے حساب سے ملیں گے، جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو طے کیا جاتا ہے۔ موبائل کا خرچہ تمہیں چاہیے تو موبائل کا خرچہ ہم تمہیں 500 روپے دیں گے، یہ چیزیں طے کی جاتی ہیں، تو طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر طے نہیں کریں گے تو ان کی یہ اجرت کا حصہ ہے، تو اجرت کا حصہ ہونے کی وجہ سے پتہ لگے گا کہ کل مقدار اجرت کی کتنی ہے، ان کی صرف بنیادی تنخواہ نہیں بلکہ ٹوٹل تنخواہ کتنی ہے وہ نہیں پتہ لگتا، اور وہ نامعلوم اور مجہول رہنے سے کل تنخواہ اجرت مجہول رہ جاتی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے عقد اجارہ کے صحیح ہونے کی منافی بات پائی جاتی ہے، اور مشاہدے سے معلوم ہوا کہ یہ جہالت اتنی معمولی بھی نہیں ہوتی کہ اس کو نظر انداز کیا جا سکے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ جو ان کے الاؤنسز کی جہالت ہوتی ہے، کوئی کہے کہ بھائی اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا، ایک نارمل سا فرق پڑتا ہے، 10 روپے کے بجائے 11 روپے کا فرق پڑ گیا، یہ کون سی ایسی بات ہے؟ ٹوٹل کے پیچھے اگر اس نے مہینے کے پیچھے 1,000 روپے کا بھی فرق پڑ گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ تو یہ اتنے معمولی سی چیز سے تو لوگ آنکھیں ویسے ہی پھیر لیتے ہیں، چرا لیتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جو یعنی ہمارے حضرت نے جب یہ اس کتاب کو لکھا تھا تو اس وقت جو انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا، کمپنیز کے ایک دو کمپنیز کے میمورینڈم، ان کے جو یعنی سالانہ گوشوارے تیار ہوتے ہیں، گوشوارے کو نکال کر دیکھا تو اس کے مطابق پتہ لگا کہ یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ دوسری خرابی دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ کمپنی کے ڈائریکٹران اور اصحاب حصص کے درمیان یعنی شیئر ہولڈرز کے درمیان جو عقد اور اجارہ طے پاتا ہے، اس میں ایک شرط فاسد بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ کمپنی کے ڈائریکٹران کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ کمپنی کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں، اور قرضہ لیں گے تو سود پر کسی بینک سے لیں گے، تو اور اس پر پھر سود ادا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بات چونکہ ڈائریکٹران کے اختیارات کے بیان میں اور کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن میں مذکور ہوتی ہے، لہذا جب کوئی شخص کمپنی کے شیئرز خریدتا ہے تو وہ اس شرط کو تسلیم کرتے ہوئے خریدتا ہے۔ جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو ہم پابند ہوتے ہیں کہ یہ جو اس کا معاہدہ ہے، یہ جو اس کے اوپر شرائط ساری لکھی ہیں، اس کو ہم تسلیم کر کے پھر ہم شیئر خرید رہے ہیں، تو اس کے اوپر تو لکھا ہوا ہے کہ ہم ڈائریکٹر کو اختیار دیتے ہیں کہ ہاں تم ہمارے سرمایہ کے اوپر جہاں پہ ضرورت محسوس کرو تو ہمارے لیے تم سود پہ قرضہ لینا اور پھر سود ادا کرنا۔ وہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں لیتا، وہ تو ہمارے لیے لیتا ہے کہ ضرورت پڑ گئی ہے جی بینک سے قرضہ لے لیتے ہیں فوراً، ابھی پیسے تو کچھ نہیں ہے نظر آ رہے، تو چلو فٹافٹ بینک سے 1 کروڑ
रुपए का कर्जा ले लो सूद पर और सूद अदा करेंगे उसका, तो हम इसको इजाजत दे रहे हैं कि हाँ तुम हमारे मुलाजिम, हमारे लिए तुम सूद पे कर्जे लेते रहना। तो ये शर्त हजरत ये मुक्तज़ाए सौदा अक़द कर सकते, जी ये क्या है, कर्जा ले सकते हैं और इस पर सौदा कर सकते हैं। इस पर सूद अदा कर सकते होना चाहिए लफ्ज। जी अच्छा ठीक है। जी, सूद अदा करते, वो कर्जा लेते हैं ना, बैंक से लेकिन वो कर्जा जो लेंगे। नीचे जो मज़ीद दो मुफासिल हैं, कंपनी जो सूद की अदायगी करेगी, सूद का जिक्र नीचे वो उस पे यानी ये खराबी यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये कि हम अपने मैनेजर को यानी उससे उसको रख रहे हैं, तो रखते वक्त हम उसको ये कह रहे हैं, ये इजाजत दे रहे हैं कि तुम सूद पे काम करना। तो ये हमारा जो इजारे का एग्रीमेंट है ना, वो खराब हो रहा है, वो इजारे का एग्रीमेंट खराब हो रहा है कि हम गोया के एक बंदे को मुलाजिम रख रहे हैं, वो सूद की डीलिंग करने के लिए रख रहे हैं, सूद की डील करने के लिए रख रहे हैं। तो ये हमारा इजारा यहाँ पर खराब हो रहा है, ये वलाकत खराब हो रहा है। तो ये इसी को चूंकि आगे लिख रहे हैं ना, चूंकि ये शर्त मुक्तज़ाए अक़द के खिलाफ है, हमने ये पीछे पढ़ा कि ये इजारे के अक़द के खिलाफ बात है कि भाई सूद पे कर्जा ले कर्जा दे, ये कौन सी बात हुई। तो इससे इजारा फासिद हो जाता है, इजारा फासिद हुआ, हम कर तो उसको इजारे पर रख रहे हैं और इजारा खराब हो रहा है। और दूसरी तरफ आगे वो बात जो आपने अभी आगे जिक्र की, वो ये आ रही है कि कंपनी जो सूद की अदायगी करेगी, चूंकि वो शेयर होल्डर्स की जानिब से होगी, लिहाजा हमें यानी हम शेयर होल्डर हैं, तो उन पर भी सूद देने की मासियत लाजिम आएगी कि इन्होंने देखो यहाँ पर सूद इन्होंने अदा किया है। मजीद इंशाअल्लाह आइंदा कल करेंगे, दूसरे सबक का टाइम हो गया।